اختلافات شدید، طالبان آپس میں لڑ پڑے، بہت جلد افغان عبوری حکومت کے خاتمے کی باتیں ہونے لگی۔ کیا معاملہ ہے؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کچھ عرصہ پہلے آپ نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں گے، وہ وہی ہوا، وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور افغان عبوری حکومت کے تبدیل ہونے کی باتیں بھی آ رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بات جب ہم کر رہے تھے تو اس وقت شاید انٹرنیشنل میڈیا جو تھا وہ ڈفرینٹ سٹوریز چلا رہا تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ قندھار گروپ اور کابل گروپ، قندھاری اور کابلی، ہم نے آپ کو یاد ہوگا بالکل میں نے ایسے ہی دی تھی قندھاری انار کی طرح، میں نے کہا تھا قندھاری گروپ اور کابلی گروپ جو ہے، اور ویسے کابلی پونڈ ہوتے ہیں وہ برج جس کو بولتے ہیں، اچھا یہ آپس میں جو ہے یہ ٹکرانے والے ہیں، اور یہ ٹکراؤ جو ہے شدید ہو جائے گا۔ ایک آڈیو لیک ہوتی ہے، اور اس آڈیو کے اندر جو اس وقت سپریم کمانڈر ہیں ہیبت اللہ اخوند زادہ، وہ یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ حکومت کو گرانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہیبت اللہ اخوند زادہ نے کیا کیا، انہوں نے خود کو اٹھایا اور قندھار میں جا کے شفٹ ہو گئے۔ یعنی وہ کابل سے قندھار چلے گئے۔ وہ نہ صرف قندھار چلے گئے بلکہ انہوں نے کابل میں موجود وزراء سے ملنے سے بھی انکار کر دیا، صحیح۔ اور ان سے ملنے کے لیے جب بھی ٹائم مانگا گیا تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ کسی سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کا، یہ اس آڈیو کے والے سے بتا رہا ہوں، اپنے اعمال کا میں خود ذمہ دار ہوں، تو میں کسی سے نہیں ملوں گا۔ اب صحیح۔ یہ ایک طرح کی ناراضگی تھی جو انہوں نے شو کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو کام اور کیے۔ وہ حکومت کی تمام مشینری بھی اٹھا کر اپنے ساتھ قندھار لے گئے، یعنی جو حسن اخوند ہیں، حسن اخوند نام ہے ان کا، یہ وہاں پر عبوری سیٹ اپ کے جو ہیں پرائم منسٹر ہیں، یہ بھی قندھار شفٹ ہو گئے۔ صحیح۔ ان کے گارڈز بھی قندھار چلے گئے، اور آہستہ آہستہ جو اہم مشیران ہیں قندھاری گروپ کے، طالبان قندھاری گروپ کے جو اہم مشیران ہیں، یہ بھی قندھار شفٹ ہو گئے، اور اس طرح کابل میں صرف وزراء یعنی حقانی نیٹ ورک کے لوگ رہ گئے۔ اب یہ لوگ جو تھے انہوں نے جدوجہد شروع کی، اور ان کے ہی ایک نائب وزیر نے ایک مجمع کے اندر یہ بات کہی کہ ہم نے 2 کروڑ لوگوں کو دور کر دیا ہے حکومت سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کیسے ترقی کرے گا۔ اس کا مطلب ذرا سمجھیں، 2 کروڑ سے مطلب اس کا خواتین تھیں۔ سراج الدین حقانی جو ہیں، جو کہ اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں، جو کہ حقانی نیٹ ورک کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، یہ خواتین کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ان کا ایجوکیشن منسٹر جو ہے وہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ تعلیم سے خواتین کو کیسے دور رکھا جائے۔ سراج الدین حقانی وہ شخص ہے جس پر امریکہ نے 10 ملین یعنی $1 کروڑ انعام رکھا ہوا تھا۔ اچانک سے یہ انعام ختم ہو گیا، یعنی اس کے سر کی قیمت تھی، اشتہار تھے، اخبارات میں باقی جگہوں پر موجود ہیں، آج بھی ہیں، اس کا سر لے کے آئیں اور $10 ملین جو ہیں صحیح کمائیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کے سر کی قیمت $10 ملین تھی، وہ اچانک کیسے جو ہے اس کو اس میں سے نکال دیا گیا اور اس کی انعامی رقم ختم کر دی گئی۔ تو یہ وہ تمام اشارے تھے جس کی بنیاد پر میں کہہ رہا تھا کہ دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں قندھار اور کابل میں، اور یہ دوری جنگ تک چلی جائے گی۔ اور وہی ہوا کہ آج آپ کو جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر رپورٹس ہوئی ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ یہ دوریاں کافی حد تک بڑھ گئی ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہیبت اللہ اخوند زادہ اپنی ذات کے اندر ہی گم ہو گئے ہیں۔ یہ شدت پسند ہیں، خود ان کا اپنا بیٹا 2017 میں خودکش حملہ کرتا ہے اور مارا جاتا ہے، اور یہ اس پر ان کی رضامندی، جو میڈیا کی بقول ان کی رضامندی اس میں شامل تھی۔ صحیح۔ یعنی یہ اس حد تک شدت پسند ہیں۔ لیکن دوسری طرف سراج الدین حقانی جو ہے وہ خواتین کی تعلیم اور ان کو ریاستی مشینری کے اندر شامل کرنے کے حق میں ہیں۔ یعنی عامر بھائی، یہ دونوں گروپس کے درمیان یہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہی اختلافات شروع ہوئے جو اب اتنے شدید ہو چکے ہیں؟ اچھا، اختلافات یہاں سے شروع نہیں ہوتے ہیں، اختلافات شروع ان کے آمرانہ فیصلوں پر ہوئے۔ جو سیدھی سچی بات کرنی چاہیے، ہیبت اللہ اخوند زادہ جو تھے وہ کسی کی سن نہیں رہے تھے۔ جو وہاں کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کا نام ہے جی عبدالحاکم حقانی، ان کی بھی نہیں سنی جا رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دولت اسلامی اس کو کہا جاتا ہے افغانستان، وہاں پر اسلامی نظام حکومت قائم ہے، وہاں کے سپریم چیف جسٹس کی بھی نہیں سنی گئی کیونکہ وہ حقانی گروپ میں سے تھا۔
یعنی یہ وہ ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرے، وہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہو، بات شریعت کی بات کرتے ہیں، شریعت کے مطابق ہو، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو اس سے اگلی بات بتاتا ہوں، وہ بھی بڑی ضروری ہے۔ ایک ہیں ان کے نظام محمد ندیم، انہوں نے حقانیوں کے ایک مسجد میں یہ خطاب کیا کہ اسلامی حکومت میں کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، ایک امیر ہوتا ہے اور اس کے فیصلے کی سب کو تائید کرنی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ ایک کھلا میسیج تھا کہ جو خیبت اللہ اخوندزادہ جو کہ سپریم کمانڈر ہیں طالبان کے، فیصلہ کریں گے، وہ سیاہ اس کرے، کو سفید آپ کرے، غلط کرے، اس کو ٹھیک آپ کرے، ہاں پہنچ گئے مطلب یہ تو غلط کہ بات ہے نا۔ حقانیس کو اس پر آپ کو منو ان عمل کرنا ہے، آپ اس میں چیں اور چرا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ یہ خواتین والا معاملہ تھا، تو میں سمجھتا ہوں نہیں، یہ آمرانہ سوچ کا معاملہ ہے کہ وہاں پر مشاورت ہے ہی نہیں، یعنی کوئی مجلس شورا ترتیب ہی نہیں دی گئی، اور قندھار میں بیٹھا جو سپریم کمانڈر ہے وہ کابل کے وزراء سے ملاقات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس میں شدت کہاں سے آئی؟ شدت خواتین والا معاملہ چل رہا تھا، یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جو ہیں خواتین کو بھی حصہ بنایا جائے گورنمنٹس کا، چلتا رہتا۔ اصل مسئلہ بنا ٹیلی کمیونیکیشن کی بندش کا۔ خیبت اللہ اخوندزادہ نے یہ کیا کہ انہوں نے قندھار کے لیے تمام کا تمام نیٹ ورک بند کر دیا، یعنی وہ انٹرنیٹ جس سے پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں جایا جا سکتا ہے، پہلے مرحلے میں انہوں نے قندھار میں بند کیا، جس پر کابل گروپ جو ہے یا کابلی گروپ جو ہے اس نے کوئی ریزنٹمنٹ نہیں دکھائی۔ یہ معاملہ کچھ مہینے چلا تو اس کے بعد ہیبت اللہ اخوندزادہ نے پورے افغانستان کے لیے ہی انٹرنیٹ کو حرام قرار دے دیا، اور یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ وزراء کو بیانات پڑھ کر سنائے جاتے تھے، نیٹ کے ذریعے نہیں بھجوائے جاتے۔ یعنی آپ ذرا سوچیں کہ ہیبت اللہ اخوندزادہ کی سوچ جو ہے افغانستان کو کہاں لے کر جا رہی ہے۔ ایک امیر ہوگا، وہ جب جو چاہے گا جو وہ بیان دے دے، وہ اس کا ایک طرح سے سمجھے آپ کہ وہ الہامیت بیان ہو گیا، پتھر پہ لیک تیر ہو گیا۔ اور دوسرا وہ کہ انٹرنیٹ بند کر دیے تاکہ پورے افغانستان کا دنیا بھر سے رابطہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اصل میں انہوں نے یہ کیا، ان کے آپ کو یاد ہوگا اگر 2 ماہ پہلے ہم نے اکٹھے بات کی تھی، جب فلائٹ آپریشن بند ہو گیا تھا بالکل افغانستان ایسے ہی، کے بالکل انٹرنیٹ ایسے ہی، بند ہونے ہاں سے، جی ایسے ہی۔ یہ وہ اس وقت جال لگایا جا رہا تھا جس سے کہ اخوندزادہ جو تھے وہ پورے افغانستان کو ہی مفلوج کرنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں، جب آپ کے باہر کی دنیا کا موقع بھی سننا ہوگا تو آپ کے موقع میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو ایک ڈکٹیٹر کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے کان، ناک، آنکھیں سب بند رکھے تاکہ وہ ایک پتلی طرح، ایک روبوٹ کی طرح جو حکم دے اس پر منوان عمل کیا جائے۔ اس پر اختلافات شدت اب اختیار کر گئے ہیں، اور افغانستان کے اندر آپ کو پتہ ہے جس طرح سے باقی گروہ جو ہیں وہ مشترکہ طالبان کے خلاف برسر پیکار تھے، لیکن اب قندھاری اور کابلی گروہ جو ہیں یہ بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور یہ اگر جنگ ہوئی تو یہ اس حکومت کا خاتمہ ہوگا، جو کہ ویسے ہونا ہے، بالکل کیونکہ ایسے ہی۔ یہ لکھا جا چکا ہوا ہے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہے، جو سراج الدین حقانی ہے انٹیریئر منسٹر ہیں، اور ان کا بہت ساری چیزوں پر بہت کنٹرول ہے، ان کو امریکہ نے اپنی اس لسٹ سے باہر نکال دیا ہوا ہے جس لسٹ کے مطابق ان پر انعامی رقم مقرر تھی، اور ان کے لوگوں کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر آپ نے بالکل صحیح کہا، ہم ایران والے معاملے میں تھے، افغانستان میں بھی معاملات جو ہیں آہستہ آہستہ ہیٹ اپ ہو رہے ہیں، بالکل لیکن ایسے یہ ہی۔ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ ان دونوں کا، قندھاریوں کا اور کابلیوں کا، ان کا اصل معاملہ اب بگرام ایئرپورٹ پر آنا ہے۔ اس بات کو آج لکھ لیجئے، کیونکہ کابلی جو ہیں وہ بگرام ایئر بیس امریکنز کو دینے کے حمایتی نکلیں گے۔ صحیح۔ میں نے یہ حظ کیا ہے، کیونکہ امریکہ نے جو انعامی رقم، سر کی انعامی رقم ختم کی ہے اور باقیوں کو بھی اس لسٹ میں سے نکالا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں حقانیوں میں امریکہ کے لیے سافٹ کارنر موجود ہے، اور امریکہ کو اس وقت اشد ضرورت ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس پر، کیونکہ اس کو مڈل ایسٹ میں جو اس وقت سبکی کا سامنا کرنا پڑا کہ تمام ممالک نے ایران کے خلاف نہ دینے کی کوشش کی، اس کو کہا کہ ہماری ایئر بیس کو استعمال نہ کریں، یا جو ہمارا ہے فلائٹ آپریشن کا اس سسٹم کو خراب نہ کریں، اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایران کے ارد گرد ایک ایسی ایئر بیس چاہیے، جنگی ایئر بیس، اور وہ بگرام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو معاملہ اٹھایا جا رہا ہے، مغربی میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے کہ کوئی آڈیو لیک ہوئی ہے خیبت اللہ اخوندزادہ کی اور حکومت کو کوئی خطرہ ہے اور کابل سے قندھار شفٹ کر دی گئی ہے تمام کے تمام،
کابل دارالحکومت ہے، وہاں پہ وزیر اعظم نہیں بیٹھ رہا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ معاملہ کس حد تک بگڑ سکتا ہے. بالکل، بہت شکریہ عامر رضا. بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.